السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و رسولنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ چند بھائیوں کی طرف سے کچھ پوسٹیں آئی ہیں، سوالات بھی بھائی کر رہے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات یعنی 14 کا دن گزر جانے کے بعد 15 کی جو رات ہے اسے شب برات کہا جاتا ہے، اور اس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور اس میں سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ مجھے معاف کر دیں تاکہ اللہ کے حضور میرا نامہ اعمال پیش ہو، تو سب نے مجھے معاف کر رکھا ہو۔ اور اس میں بعض پوسٹوں میں یہ بھی کہا گیا کہ اتنے نفل پڑھیں تو یہ ثواب ملے گا، سارے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنا صدقہ کریں تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ پوچھا گیا ہے کہ ان باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جہاں تک یہ بات ہے کہ اس رات میں لوگوں کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں یا سال بھر کے امور اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں، تو اس بات کا رد تو خود قرآن مجید ہی کر رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر غور نہیں کرتے۔ میری بات سننے والا ہر فرد، وہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، ہر بہن بھائی سے یہ درخواست ہے کہ آپ قرآن مجید کا 25واں پارہ نکالیں۔ جس ترجمے پر آپ کو اعتماد ہے وہ ترجمہ پڑھیے۔ 25ویں پارے میں سورہ دخان نکالیں، اس میں شروع کی ہی چند آیات میں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ جس رات یہ امور طے کیے جاتے ہیں، حکمت والے کام سارے سال کے لیے طے کر کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں، وہ لیلۃ القدر ہے جو رمضان المبارک میں ہوتی ہے، نہ کہ یہ رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین، مجھے اس کتاب مبین کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا ہے، انا کنا منذرین، اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ آگے فرمایا فیہا، اس رات میں یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہوتا ہے، ہر حکمت والا کام تقسیم کیا جاتا ہے۔ پھر مزید تاکید فرمائی کہ امرم من عندنا انا کنا مرسلین، کہ یہ جو یعنی حکمت والے کام ہیں یہ ہماری طرف سے تقسیم ہوتے ہیں۔ تو سورہ دخان کی اس آیت سے بات بالکل واضح ہے کہ جس رات قرآن اترا ہے اسی رات یہ حکمت والے کام تقسیم کیے جاتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی جس رات قرآن اترا ہے اسی رات یہ حکمت والے کام جو ہیں وہ طے کیے جاتے ہیں۔ اور جس رات قرآن اترا ہے اس کی بھی تحدید خود قرآن مجید نے 30ویں پارے میں کر دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا ہے اور وہ رمضان المبارک میں ہے۔ اور معتبر مفسرین جیسا کہ تفسیر ابن کثیر پڑھیں، یعنی بہت بار مفسرین نے بھی لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر پڑھ لیں، جامع احکام القرآن یعنی امام قرطبی کی تفسیر قرطبی پڑھ لیں، دیگر معتبر جو ہیں کتابیں تفسیر کی، ان میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ ایک لیلۃ القدر سے لے کر اگلی لیلۃ القدر تک جو سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں حکمت والے، وہ اللہ تعالیٰ اس رات میں کرتے ہیں اور فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ہی اس بات کو رد کر دیا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، لوگ قرآن مجید پر کیوں نہیں غور کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ تو ایسی بات ثابت نہیں ہے کہ یہ شب برات میں فیصلے ہوتے ہیں، قرآن مجید رد کر رہا ہے، یہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ رہی بات کہ اس رات میں کوئی عبادت بھی ہے، مختلف روایات میں کچھ چیزیں ذکر ہیں، لیکن مختصر سی بات یہ ہے کہ کوئی بھی روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے اس رات میں کوئی خاص عبادت کرنا اور امت کو ترغیب دینا وہ ثابت نہیں ہے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، نہ ہی صحابہ اکرام سے ایسا کچھ ثابت ہے۔ ایک روایت جو پیش کی جاتی ہے، بقیع جانے والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے دعا کی، تو وہ آپ اکیلے ہی گئے، آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو بھی نہیں بتایا تھا، اس لیے تو وہ پیچھے پیچھے گئی تھی کہ آپ رات کو کہاں جا رہے ہیں۔ اس میں کسی عبادت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو کوئی خاص عبادت یا اگلے دن کا روزہ یا خاص نوافل یا خاص صدقات خیرات وہ ثابت نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ اکرام سے، اور نہ ہی
جو ہے جو تابعین تبع تابعین سے ایسی کوئی باتیں ثابت ہیں، اس لیے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایک روایت کو بعض نے لکھا ہے کہ یہ ثابت ہے، جس میں یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش کرتے ہیں، لیکن دو لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، الا لمشرکن و مشاہن، ایک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو، اور ایک جو اپنے سینے میں دوسروں کے خلاف بغض اور کینہ اور حسد رکھتا ہو، یعنی ہر ایک سے وہ نالاں رہتا ہو، ہر ایک کو ناپسند کرتا ہو، تو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ لیکن اس روایت پر بھی بعض علماء نے یہ کلام کیا ہے، ثابت کیا ہے کہ یہ بھی ثابت نہیں۔ تو بہرحال اگر ثابت بھی ہو تو یہ روایت بات ثابت ہے، پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے شرک کرنے سے بچا جائے اور کینہ پروری سے اور حسد اور بغض سے بچا جائے، لیکن یہ روایت بھی، اس پر بھی کلام ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ نہ ہی تو اس رات لوگوں کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، نہ ہی اس رات سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں حکمت والے کاموں کے، نہ ہی اس رات نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی خاص عبادت ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں یقین کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔